اپنے بچوں کو بھی ان الفاظوں کو استعمال کرنا سکھائیے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے بچے ان الفاظوں کا استعمال شروع کر دیں گے تو آپ کے بچے مہذب اور تہذیب یافتہ کہلائیں گے۔ مناسب لفظوں کا انتخاب خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرنا سکھائیں۔ چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کے بچے اگر یہ الفاظ بولنے لگیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ ان الفاظوں کا استعمال کریں گے۔ جیسا مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھا لو، تو کھا لو کی جگہ کہنا ہے کھا لیجئے۔ کھانا کھا لو کی جگہ کھانا کھا لیجئے۔ اسی طرح بہت سی دفعہ یہ الفاظ ضرور کہتے ہیں، میرا تو فیصلہ یہ ہے جی، میں تو اپنا فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس کی جگہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میری رائے تو یہ ہے، تو یہ بہت ہی اچھا لفظ ہوگا فیصلے کی جگہ۔ یا اسی طرح بہت سی دفعہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا، تو اس کی جگہ کہنا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کہہ رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا۔ یا اسی طرح کسی کو کسی سے کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کام ہے، تو اس کی جگہ کہنا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے یا آپ کو تھوڑی زحمت دینی ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال کرنا ہے یہاں۔ یا اسی طرح بہت سی دفعہ کوئی یا تو اندھا ہوتا ہے یا ایسا کام کر دیتا ہے کہ جیسے اندھے آدمی کرتے ہیں، تو وہاں لفظ اندھا جو ہے یہ بہت ہی بھدا لفظ ہوتا ہے۔ تو اندھے کی جگہ جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ ہے نابینا، یعنی آپ نابینا نہیں ہیں۔ جیسا کہتے ہیں کہ آپ اندھے نہیں ہیں، تو یہاں کہنا ہے کہ آپ نابینا نہیں ہیں یا آپ نابینا ہیں۔ یا اسی طرح بہت سے الفاظوں میں کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو کیا، بوڑھے ہو گئے تم، تو یہاں کہنا ہے کہ آپ بزرگ ہو گئے کیا یا آپ بزرگ ہو کیا، یعنی بوڑھے کی جگہ بزرگ۔ یا بہت سی دفعہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں فلاں مر گیا جی، تو وہاں کہنا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ مر گیا نہیں کہنا، یہ لفظ بہت برا ہوتا ہے، یہ کہنا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا جی۔ اسی طرح بہت سے آدمی کسی کے پاس آتے ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں، تو ایک لفظ رٹ لگاتے ہیں کہ کیوں آئے ہو، تو بجائے یوں کہنے کے کہ کیوں آئے ہو، اس کی جگہ کہنا ہے کیسے تشریف لائے ہیں آپ، کیسے تشریف لائے۔ یوں نہیں کہنا کہ کیوں آئے ہو، کیا کہنا ہے کیسے تشریف لائے۔ اسی طرح بہت سی دفعہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس میں اکثر آدمی یوں کہتے ہیں کہ مصیبت میں پڑ گیا بھائی، میں تو بہت ہی مصیبت میں پڑ گیا۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں، تو یوں کہنا کہ میں آزمائش میں آ گیا۔ یوں نہیں کہنا کہ میں مصیبت میں پڑ گیا، کیا کہنا ہے آزمائش میں آ گیا بھائی۔ یا اسی طرح آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ اس کی جگہ کہنا ہے میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ وہ کوئی بات غلط کہہ گیا تو آپ یوں نہ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ اسے ڈائریکٹ نہیں ٹوکنا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اسی طرح یا یوں کہہ دیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے، جیسا کہتے ہیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ یوں کہیں اس کی جگہ کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا آپ کو۔ بہت سی دفعہ اکثر یہ لفظ تو استعمال ہی ہوتا ہے کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، آپ میری بات نہیں سمجھے ابھی تک، تو اس کی جگہ کیا کہنا ہے شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پایا۔ تو یہ الفاظ بالکل ہیں وہی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا ہیر پھیر ہی آپ کو مہذب بنا دے گا، آپ کے بچوں کو تہذیب یافتہ کہلا دے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ الفاظ استعمال کرتے رہیں
تو آگے چل کر کے آپ کا انتخاب بھی بہترین آدمیوں میں ہوگا، آپ کے بچوں کا انتخاب بھی بہترین آدمیوں میں ہوگا. لیکن شرط ہے کہ یہ الفاظ آپ اپنے بچوں کی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں بھی لائیں. انشاءاللہ انہی باتوں سے آپ چاہے گاؤں میں رہیں یا شہر میں رہیں یا آپ کسی بھی ویران جگہ بھی رہیں، وہاں بھی آپ کو تہذیب یافتہ ہی لوگ پہچانیں گے.